بیچارہ کراچی اور بے حس سیاست۔ معروف کالم نگار انصار عباسی اپنے ایک تازہ کالم میں کہتے ہیں، کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ شہر بے حس سیاست کی نظر ہو چکا ہے۔ ملک کے دوسرے بڑے شہروں کے مقابلے میں جو سہولتیں کراچی والوں کو ملنی چاہیے تھیں وہ نہیں مل رہی۔ اسلام آباد، لاہور، پشاور اور ملتان تک کو میٹرو بس مل گئی۔ لاہور میں تو اورنج ٹرین بھی آ گئی، لیکن کراچی والوں کو بڑی مشکل سے، اور وہ بھی وفاقی حکومت کی مہربانی سے، آدھی ادھوری گرین بس اسکیم حال ہی میں مل سکی ہے۔ مسئلہ ٹرانسپورٹ کا ہو، پانی کا، صفائی کا یا کوئی دوسرا، صوبائی حکومت کی ان مسائل کی طرف کوئی توجہ نہیں، بلکہ بلدیاتی نظام اتنا ناقص اور بے بس ہے کہ وہ بھی ناکارہ ہو چکا ہے۔ اس سب کی وجہ سے کراچی والوں کی حالت قابل ترس ہے۔ پاکستان کا سب سے اہم اور بڑا شہر، لیکن سیاسی کشمکش کی وجہ سے اس کی اور وہاں کے رہنے والوں کی حالت بد سے بدتر ہو رہی ہے۔ انہی حالات کو بدلنے کے لیے جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمن شہر میں گزشتہ 3-4 ہفتوں سے ہزاروں شہریوں کے ساتھ ایک دھرنا دیے ہوئے ہیں، جس کا مقصد بلدیاتی نظام کو اس قابل بنانا ہے کہ کراچی شہر اور اس کے رہنے والوں کو بہترین سہولتیں میسر ہو سکیں۔ افسوس کہ صوبائی حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ میڈیا بھی اس دھرنے اور دھرنے کے مطالبات پر کوئی خاص دلچسپی نہیں لے رہا، جو کہ قابل افسوس رویہ ہے۔ میری درخواست پر نعیم الرحمن صاحب نے مجھے دھرنے کے مطالبات بھیجے ہیں، جو کہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، جماعت اسلامی کا مطالبہ ہے کہ کراچی میں دنیا کے بڑے شہروں کی طرح با اختیار شہری حکومت قائم کی جائے، اور جس طرح لندن، نیو یارک، پیرس، استنبول اور تہران وغیرہ کا میئر با اختیار ہے، کراچی کا میئر بھی با اختیار ہونا چاہیے۔ نمبر 2، پیپلز پارٹی حکومت نے کراچی کے علاوہ بقیہ سندھ میں اوسطاً 17,000 کی آبادی پر ایک یونین کونسل بنائی ہے، جبکہ کراچی میں 65,000 کی آبادی پر ایک یونین کونسل بنائی گئی ہے۔ رواں اخراجات کے لیے جو رقم ملتی ہے، اس میں کراچی کو 6واں حصہ ملتا ہے۔ کراچی دھرنے والوں کا مطالبہ ہے کہ کراچی میں یونین کونسلز کی تعداد 500 سے 600 کے درمیان ہونی چاہیے، جبکہ پیپلز پارٹی نے صرف 233 یونین کونسلز بنائی ہیں۔ جبکہ کراچی میں زیادہ یونین کونسلز ہوں گی تو گلی محلے کی سطح پر زیادہ سے زیادہ ترقیاتی کام ہوں گے۔ اس لیے ہر یونین کونسل کو سالانہ کم از کم 60 لاکھ روپے ملتے ہیں، جبکہ آمدنی کے دیگر ذرائع اس کے علاوہ ہوتے ہیں۔ نمبر 3، پاکستان کے باقی شہروں کی طرح کراچی کے میئر کا انتخاب بھی براہ راست ووٹنگ سے ہونا چاہیے۔ نمبر 4، کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا قیام 1983 میں میئر کراچی عبدالستار افغانی کے دور میں عمل میں لایا گیا تھا۔ یہ ادارہ سندھ حکومت نے چھین لیا۔ آخری پانی کا منصوبہ K3 نعمت اللہ خان صاحب نے مکمل کیا، جبکہ پچھلے 17 سال میں کراچی کو پانی کی فراہمی میں ایک بوند پانی کا اضافہ نہیں کیا۔ واٹر بورڈ دوبارہ میئر کے تحت ہونا چاہیے۔ نمبر 5، دنیا کے تمام بڑے شہروں اور سابقہ شہری حکومت کی طرح ٹرانسپورٹ کا پورا نظام میئر کے ماتحت ہونا چاہیے۔ سندھ حکومت نے 14 سال میں صرف 10 بسیں چلائی ہیں، جبکہ آج کراچی کو کم از کم 5,000 بسوں کی فوری ضرورت ہے۔ نمبر 6، کراچی میں 3,000 سے زیادہ سرکاری اسکولز ہیں۔ یہ تمام سرکاری اسکولز 2001 سے 2009 تک پہلے سٹی حکومت کے ماتحت تھے، پھر سندھ حکومت نے یہ تمام اسکولز لے لیے اور اب KMC کے تقریباً 1,000 اسکولز بھی لے لیے ہیں۔ یہ تمام سرکاری اسکولز واپس کیے جائیں، کیونکہ صوبائی حکومت تعلیم پر توجہ دینے میں ناکام رہی ہے۔ نمبر 7، نئے بلدیاتی قانون 2021 کے بعد پیپلز پارٹی نے میئر کراچی کے زیر کنٹرول اسپتالوں جیسے عباسی شہید اسپتال، سرفراز رفیقی اسپتال، سوبھراج اسپتال، کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیزز سمیت درجن بھر اسپتال اور KMC کی لاتعداد ڈسپنسریوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ سندھ حکومت کے پاس اربوں روپے کا بجٹ ہے، مگر ان اسپتالوں میں جاتے ہوئے بھی مریضوں کو خوف آتا ہے۔ کراچی میں سرکاری شعبے میں صحت کا نظام سندھ حکومت نے تباہ کر دیا ہے۔ یہ اسپتال اور ڈسپنسریاں واپس KMC کو ملنی چاہیے۔ نمبر 8، ایک زمانے میں کراچی میں فیڈرل بی ایریا، گلشن اقبال، نارتھ ناظم آباد، بفر زون اور نارتھ کراچی سمیت متعدد رہائشی منصوبے شروع کیے گئے، جہاں لاکھوں افراد کو مناسب قیمت میں پلاٹس مل گئے۔ سرجانی ٹاؤن میں کم آمدنی والے لاکھوں افراد کو ٹھکانہ نہ ملا، مگر اب سندھ حکومت KDA، LDA اور MDA پر قابض ہے۔ کراچی بلڈرز کے رحم و کرم پر ہے۔ سندھ حکومت نے KBCA کو SBCA بنا کر قبضہ کر لیا ہے، اور یہ ادارہ رشوت کا گڑھ ہے۔ کراچی میں لوگوں کا سرمایہ غیر محفوظ ہے۔ شہری کسی پروجیکٹ میں سرمایہ لگاتے ہیں، بعد میں معلوم ہوتا ہے
یہ تو غیر قانونی تھا۔ ہر بڑے شہر کی طرح ڈیولپمنٹ اتھارٹیز اور بلڈنگ کنٹرول کا نظام میئر کے ماتحت کیا جائے۔ 2001 سے 2010 تک یہ تمام اتھارٹیز اور KBC شہری حکومت کا حصہ تھا۔ نمبر 9، کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ میں اندھیر نگری چوپٹ راج ہے۔ سندھ حکومت نے لینڈ مافیا کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے۔ سوسائٹیز کے ہزاروں الاٹیز مارے پھر رہے ہیں، کوئی انصاف دینے والا نہیں، نہ عدالتیں سنتی ہیں اور نہ سندھ حکومت۔ ان سوسائٹیز میں کراچی کے ہزاروں افراد کی جمع پونجی لگی ہوئی ہے، آئے روز احتجاج کرتے ہیں، مگر لینڈ مافیاز کے خلاف کارروائی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ نمبر 10، آئین کے آرٹیکل 140A کے مطابق تمام شہری اداروں کو شہری حکومت کے تحت کیا جائے۔ وفاقی حکومت کا رویہ بھی کراچی کے ساتھ ناانصافی پر مبنی ہے۔ وزیر اعظم نے جس 1100 ارب کے پیکج کا اعلان کیا تھا، اب تک 50 ارب بھی کراچی پر خرچ نہیں ہوئے۔ مردم شماری میں کراچی کو آدھا گنا گیا ہے اور 3 کروڑ کی آبادی کو وفاق نے 1 کروڑ 49 لاکھ ظاہر کر کے سنگین ناانصافی کی ہے۔ وفاق کے تحت پانی کی فراہمی کا منصوبہ K4 برسوں سے التوا کا شکار ہے۔ اب 650 ملین گیلن پانی کا منصوبہ کم کر کے 250 گیلن کر دیا گیا ہے۔ باقاعدہ کام کب شروع ہوگا؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ کراچی کو روزانہ 1100 ملین گیلن پانی کی ضرورت ہے اور ملتا صرف 550 ملین گیلن ہے، اس لیے شہر میں بدترین بحران ہے۔ گرین لائن بس منصوبہ جو ٹاور تک جانا تھا 6 سال بعد بھی نامکمل ہے اور صرف نمائش تک پہنچ سکا ہے۔ کراچی سرکولر ریلوے اب تک خواب ہے۔ وفاق اور صوبے کی عدم توجہی نے